اب دلائل النبوہ میں امام بہقی نے ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی عظیم الشان واقعہ روایت کیا، اور یہ واقعہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں اسے ضرور ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی تبلیغ کا باقاعدہ اعلان کر دیا تو مکہ میں آپ کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ تمام بڑے بڑے سردار آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور ان کے مقابلے میں آپ تقریباً اکیلے ہو کر رہ گئے تھے۔ مکہ میں زندگی روز بروز سخت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اکیلا سہارا ابو طالب بھی وفات پا گئے، لہٰذا نبی کریم علیہ السلام نے طائف میں رہنے والے ایک قبیلے بنو ثقیف کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک دن طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ طائف کے 3 بڑے سردار تھے اور تینوں سردار آپس میں سگے بھائی۔ آپ علیہ السلام جا کر ان سے ملے، انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن نہ صرف ان بھائیوں نے اسلام کو ایز اے دین ریجیکٹ کر دیا بلکہ مسلمانوں اور محمد الرسول اللہ کے خلاف بڑی نازیبا اور نامناسب گفتگو بھی کی، انہیں برا بھلا کہا۔ ایک بھائی نے کہا کہ اچھا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو پھر میں دوبارہ کبھی کعبہ بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ حیرت ہے کہ نبی بنانے کے لیے اللہ کو آپ جیسا ایک بے یار و مددگار انسان ہی ملا تھا، یعنی اگر نبی بنانا ہی تھا تو کسی ایسے کو تو نبی بناتا کہ جس کے پاس کوئی دولت یا پیسہ تو ہو۔ تیسرے بھائی نے کہا کہ اچھا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو تاکہ تمہارے رتبے میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ بائی دی ویز، یہ واقعہ میں آپ کو بہت سافٹ الفاظ میں سنا رہا ہوں، حالانکہ جو ایکچول الفاظ ان سرداروں نے کہے تھے وہ ان سے کہیں زیادہ سخت اور ہارش تھے۔ بہرحال جب نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ طائف والے بھی بات سننے کو تیار نہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر یہ گفتگو قریش تک پہنچ گئی تو وہ میرے مزید دشمن ہو جائیں گے، لہٰذا آپ نے ان بھائیوں کو کہا کہ اچھا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر اس گفتگو کو یہیں تک رکھنا اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ اور یہ کہہ کر آپ علیہ السلام ان کے گھر سے نکل کر واپس مکہ کی طرف چل دیے۔ لیکن ان سردار بھائیوں نے کسی نہ کسی طرح سے تو اپنا غصہ دکھانا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے وہاں سے نکلتے ہی ان لوگوں نے طائف کے کمینوں اور شرارتی اوباش لوگوں کو آپ علیہ السلام کے پیچھے دوڑا دیا تاکہ وہ آپ کو سکون سے سفر بھی نہ کرنے دیں۔ اور تب وہ واقعہ ہوا کہ جو ہم سب نے بچپن میں اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھا تھا، کہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر آوازیں کسیں، آپ کو پتھر مارے، آپ کو تکلیف دی، یہاں تک کہ آپ کا خون نکل کر، آپ کا خون بہہ کر آپ کی جوتیوں تک پہنچ گیا۔ اور اس پوری حدیث میں آتا ہے کہ بالآخر آپ علیہ السلام ایک باغ کی دیوار سے نیچے اترے اور پھر اس باغ میں پناہ لی، اور کہیں تب جا کر پھر پیچھے آنے والے وہ اوباش لڑکے واپس چلے گئے۔ اور یہ وہ دن تھا جس کے متعلق ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتایا تھا کہ عائشہ، قریش نے مجھے بڑی بڑی تکلیفیں دی ہیں لیکن طائف سے زیادہ مشکل دن مجھ پر کوئی نہیں گزرا۔ اس باغ میں پہنچ کر میرے پیارے نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آنکھیں بند کر کے اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے بیٹھ گئے۔ امیجن کریں اس منظر کو۔ یہ باغ عتبہ ابن ربیعہ کا تھا اور اس وقت وہاں پر اس کا بھائی شیبہ بھی موجود تھا۔ اب ویسے تو یہ لوگ قریش کے سردار تھے اور مسلمان نہیں تھے، لیکن شیبہ نے جب دور آپ علیہ السلام کو درخت کے نیچے اس طرح سے بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے دکھ ہوا، اور اس نے اپنے ایک ملازم عداس کو کہا کہ عداس، ایک پلیٹ میں انگور رکھو اور وہ جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ جب عداس آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے آنکھیں کھولی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے، جس پر عداس کو بڑا عجیب لگا اور وہ بولے کہ یہ ابھی آپ نے کیا کہا ہے؟ اس علاقے میں نے کبھی کسی کو ایسی باتیں کرتے نہیں سنا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ عداس۔ آپ نے پھر پوچھا کہ تم کہاں سے ہو عداس؟ انہوں نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور بابل کے شہر نینوا سے ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تو تم یونس بن متا کے شہر سے ہو؟ عداس نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یونس ایک پیغمبر اور میرے بھائی تھے،
اور جس خدا نے یونس کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی خدا نے مجھے بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی وقت عداس نے انگوروں کی پلیٹ ایک سائڈ پر رکھ دی اور زمین پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ کو چوما اور کہا کہ آپ نے وہ بات بتائی ہے کہ جو سوائے ایک نبی کے اور کوئی نہیں جان سکتا تھا، اور یوں عداس آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن اب مکہ واپس جاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ مکہ والوں کو طائف والے واقعے کا یقیناً پتہ چل چکا ہوگا، اور اب میرا مکہ جانا اتنا آسان ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ لوگ میری دشمنی میں اور بھی شدید ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام مکہ کی حدود تک آئے اور غار ہرا کے پاس پہنچ کر مکہ کے ایک سردار اخنس کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ اخنس، کیا تم مکہ میں میری حفاظت کا ذمہ لیتے ہو؟ لیکن اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اے ابو القاسم، میرا تعلق قریش سے نہیں ہے، میں تو ان کا صرف ایک حلیف ہوں، اس لیے یہ ذمہ داری میں نہیں لے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس اپنا یہی پیغام بھیجا کہ سہیل، کیا تم مکہ میں میری حفاظت کا ذمہ لیتے ہو؟ لیکن سہیل نے بھی معذرت کر لی، اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک اور سردار مطعم بن عدی کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ جس نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی، اور تب مطعم اپنے سارے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں اور گھر کے تمام مردوں کے ساتھ ننگی تلواریں اٹھا کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو القاسم، آپ بے خوف ہو کر ویسے ہی کعبہ کا طواف کریں کہ جیسے آپ پہلے کیا کرتے تھے۔ اور تب وہ لوگ آپ کو کعبہ تک لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے کعبہ کا طواف کیا، اور اس دوران مطعم اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے آپ کی حفاظت پر پہرا دیتا رہا، اور انہی تلواروں کی حفاظت میں انہوں نے پھر آپ علیہ السلام کو آپ کے گھر پہنچایا۔ اس بات پر بعد میں جب باقی سرداروں نے مطعم سے پوچھا کہ مطعم، تمہیں محمد سے کیا واسطہ ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے واسطہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اور جب تک میں زندہ ہوں تم میں سے کوئی انہیں بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور مطعم کی یہ دلیری دیکھ کر مکہ کے تمام سردار خاموش ہو گئے تھے۔ مطعم بن عدی کے سلوک کو نبی کریم علیہ السلام کبھی نہیں بھولے، اور بعد میں جب پھر بدر کی لڑائی ہوئی تھی اور مطعم کے ایک بیٹے جبیر ابن مطعم بدر کے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے فدیہ لے کر آپ کے پاس آئے، تو آپ علیہ السلام نے جبیر سے کہا کہ جبیر، آج اگر تمہارے والد زندہ ہوتے اور ان قیدیوں کی سفارش کرتے تو میں انہیں فدیہ لیے بغیر ہی چھوڑ دیتا۔ اور پھر وہیں بدر کے موقع پر جبیر نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جس میں آپ سورہ طور پڑھ رہے تھے، اور جبیر کہتے ہیں کہ محمد بس کر جائیں، مجھے لگتا ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اور تب جبیر ابن مطعم نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ جبیر ابن مطعم ایک بہت نرم دل انسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے صحابی بنے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ہمارے اس واقعے کی اصل داستان۔ نبی علیہ السلام کے بعد جبیر ابن مطعم بہت طویل عرصے تک زندہ رہے، اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو تجارت کی غرض سے میں ایک بار بصرہ گیا۔ بصرہ دمشق کے قریب ایک بہت پرانا شہر ہے، اور مطعم کہتے ہیں کہ وہاں ہماری ملاقات عیسائیوں کے ایک گروپ سے ہوئی کہ جنہوں نے ہماری زبان یعنی عربی سن کر کہا کہ کیا تم لوگ عرب سے آئے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ سنا ہے وہاں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا تھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ مطعم کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، لیکن پھر بولا کہ ہاں، میں نے انہیں دیکھا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں کسی اور زبان میں کوئی بات چیت شروع کی، اور مطعم کہتے ہیں کہ پھر وہ ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا کہہ کر ہم لوگوں کو ایک بہت بڑے گرجا یعنی کیتھیڈرل میں لے گئے کہ جہاں بہت ساری تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ کرسچین مذہب میں کیتھیڈرلز کی دیواروں پر تصویریں اور شبیہیں بنائی جاتی ہیں، اور یہ پریکٹس کرسچینٹی کا ایک بہت پرانا رواج ہے کہ جسے گوتھک آرٹ کہتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں کہ صرف ڈیمونسٹریشن کی خاطر میں آپ کو گوتھک آرٹ کی کچھ تصویریں دکھا دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ جبیر ابن مطعم جس کیتھیڈرل میں گئے تھے اندر سے وہ کیتھیڈرل دیکھنے میں کیسا لگتا ہوگا۔ گوتھک آرٹ 3 طرح کا ہوتا ہے: سٹینڈ گلاس یعنی کہ کلرفل شیشوں کے ذریعے بنی ہوئی تصویریں،
پینل پینٹنگز یعنی کہ لکڑی کے تختوں پر بنی ہوئی تصویریں یا ریلیفز کے جو تختے سے اوپر ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اسکلپچرز یعنی کہ مجسمے۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث کہ جس میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا کہ یا رسول اللہ، جن دنوں ہم حبشہ یعنی کہ ایتھوپیا میں رہ رہے تھے، وہاں ہم نے ایک گرجا دیکھا کہ جس میں کچھ مورتیاں پڑی ہوئی تھیں، اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس وقت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کو انہی اسکلپچرز کے متعلق بتا رہی تھیں۔ اب جب بصرہ کے وہ عیسائی جبیر ابن مطعم کو لے کر گرجا گھر کے اندر گئے اور انہیں وہاں بنا گوتھک آرٹ دکھایا، تو ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان تصویروں میں عرب کے اس نبی کی شکل دکھائی دے رہی ہے؟ مطعم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس سے بھی بڑے گرجا یا کیتھیڈرل میں لے کر گئے کہ جہاں پہلے سے کہیں زیادہ تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور پھر بولے کہ اب دیکھ کر بتاؤ کہ کیا تمہیں یہاں پر ان کی کوئی تصویر دکھائی دے رہی ہے؟ اور جبیر کہتے ہیں کہ میں کافی دیر تک بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ اچانک مجھے محمد کی تصویر نظر آ گئی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تصویر میں محمد کے علاوہ ابو بکر جیسا ایک شخص بھی ہے کہ جس نے محمد کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ اور یہ تصویر دیکھ کر میں خاموش ہو گیا، اور میرے خاموش ہونے کو ان لوگوں نے محسوس کر لیا، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں بخدا یہ وہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں انہیں جانتا ہوں۔ اور تب وہ بولے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور جو تم لوگوں میں مبعوث ہو چکے ہیں۔